جاذب لالا، آپ مجھے اپنی گڑیا کہتے ہیں نا؟ لیکن آپ کی گڑیا کے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ پروا نے روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حیران تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم گڑیا؟ ان کی آواز میں تعجب تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جاذب لالا، آپ مجھے زہر کی گولیاں لا دیں، میں کھا کے مر جاؤں گی، کیونکہ وہ بات آپ کو بتانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ زندگی نے یہ کیا کھیل کھیلا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یتیم ہوں، میرے سر پر ماں باپ نہیں ہیں، پھر بھی میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ لان کے پچھلے حصے میں وہ اکیلی جاذب کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ وہ پریشان تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کچھ، کیا پریشانی ہے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اپنی گڑیا کی ہر پریشانی دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ پروا تمہارے ساتھ، جاذب اسے تسلی دے رہا تھا۔ کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جاذب لالا۔ میرے ساتھ کسی نے غلط کام کیا جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ جاذب شاک میں تھا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو گڑیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں لالا، اسی گھر میں آزاد گھوم رہا ہے وہ مجرم، لیکن میں نہیں جانتی، نہ اس نے کوئی ثبوت چھوڑا ہے۔ جاذب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پروا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ہمیشہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں ہر پریشانی سے نکالا ہے، پھر تم یہ پریشانی اکیلی کیوں جھیل رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جاذب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، اور دنیا والوں کی طرح انہوں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ ضرور تم نے کوئی بوائے فرینڈ بنا لیا ہوگا جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا تھا، اس کی پریشانی محسوس کی تھی۔ یہ دیکھ کر پروا کے اندر دوبارہ جینے کا حوصلہ ہوا تھا جیسے۔ لیکن جاذب لالا، آپ کیا کریں گے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہہ رہی تھی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا یا پھر تمہارا سرجیکل آپریشن ہوگا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو میں صرف 19 سال کی ہوں اور مجھے کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جاذب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس بات کا ایک ہی حل ہے، اگر دنیا سے یہ بات چھپانی ہے اور تمہاری عزت بھی رکھنی ہے تو یہ بات جتنی ڈھکی چھپی رہے گی اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے۔ پروا آنسو بہاتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن ابھی مہمان آئیں گے، سوہا آپی کی شادی ہے، 1 مہینے بعد سب کو پتہ چل جائے گا میری حالت کے بارے میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں کس کس کے سامنے یہ گواہی دوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی عزت خود داغدار نہیں کی۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ 1 مہینے بعد سوہا کی شادی ہے پروا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا تو یہ بات چھپ سکتی ہے، کوئی ایسا ہو جو تمہیں اس حالت میں قبول کر لے۔ پروا رونا بھول کر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایسا کون ہوگا لالا؟ کوئی نیک شخص ایسا نہیں جو بنا سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کر لے اور میری عزت رہ جائے۔ جاذب نے اسے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے مجھے اپنا سمجھ کر یہ مسئلہ بتایا ہے کہ میں تمہاری پریشانی دور کروں، تو اب تمہاری ہر تکلیف میں ہی دور کروں گا۔ پروا ہمیشہ گڑیا ہی ہے، میں نے تمہیں اپنی گڑیا کی پریشانی میں نہیں سمجھوں گا تو کون حل کرے گا؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ہی تم سے نکاح کروں گا۔ پروا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ حیران تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بہت ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، بس میں خود اس مسئلے کو حل کروں گا، تمہارے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی۔ وہ اسے ڈھیروں تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ پروا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی اور نہ ہی اس پہ یہ قیامت خیز انکشاف ہوتا کہ وہ حاملہ ہے، وہ بھی 4 مہینے۔ کسی نے اس کی معصومیت و بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ آج وہ کالج سے آئی تو کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ایک بھی پیریڈ نہیں لیا تھا، بلکہ سارا دن گراؤنڈ میں بیٹھی رہی۔ طبیعت نہ جانے کیوں اتنی سست ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی فرینڈ غزل چلی آئی۔ کیا ہوا ہے پروا؟ مجھے تم بہت اداس لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ غزل کے پوچھنے پر وہ آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگی۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، بس کچھ جسمانی مسائل چل رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے غزل کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا تو وہ فوراً کہنے لگی۔ ارے تو اتنی پریشان کیوں ہو؟ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، آج کل تو یہ مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں۔ غزل کا مشورہ اس کے دل کو لگا تھا۔
ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو یار، مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں، نہ جانے کیا عجیب صورتحال میں پھنس چکی ہوں۔ میں تو وہ اپنی پیشانی مسل رہی ہوں تو تم اپنی تائی اماں یا چچی جان یا کسی سے تو کہتی۔ پروا نے سر جھٹکا تھا۔ یار کوئی لاکھ اپنا بن جائے لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، تم جانتی ہو نا، بیٹی جو مسئلے اپنی ماں کو بتا سکتی ہے وہ کسی کو نہیں۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ غزل نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ چلو تم اداس مت ہو، کینٹین چلتے ہیں۔ نہیں یار، میرا کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا کھانے پینے کو۔ وہ کیسے بتاتی اپنے اس قریبی فرینڈ کو کہ وہ جو کچھ بھی کھاتی ہے اچانک اس کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ سب سے اپنی خراب طبیعت چھپا چھپا کر تھک گئی تھی۔ اس دن بختو نے اسے یوں الٹیاں کرتے دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بی بی جی تیری طبیعت تے انج خراب ہے جیویں پیٹ والی زنانی دی ہوندی ہے۔ وہ دانت نکال کر ہنس رہی تھی۔ وہ پروا کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ بکواس مت کرو، تم اپنا کام کرو۔ جو بات ہو ہی نہیں سکتی وہ اس پر کیا غصہ کرتی۔ لیکن آج غزل کے کہنے پر وہ ڈاکٹر نرگس شاہ کے کلینک پر چلی آئی تھی۔ وہ اس شہر کی جانی مانی گائنالوجسٹ تھی۔ ایک تو اسے اپنے خاندان پر غصہ آتا جہاں پر لڑکوں کی بھرمار تھی اور لڑکیوں کی شدید کمی۔ پورے خاندان میں صرف ایک پروا لڑکی تھی تو ایک سوہا بڑے تایا ابو کی بیٹی۔ عنقریب ان کی شادی ہونے والی تھی تو وہ کب کی یونیورسٹی چھوڑ چکی تھی۔ لیکن 8-10 لڑکوں سے بڑا ہوا اس کا ددیال کبھی کبھی کوفت کا باعث بن جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی پرچی لے کر ڈاکٹر کے روم میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ کالی چادر میں لپٹی اس نے کالا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر نرگس کے سامنے بیٹھی تھی۔ جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے مس پروا۔ دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ انہیں اپنی جسمانی مسائل کے بارے میں بتانے لگی جو اکثر لڑکیوں کو ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ آپ گھبرائیں مت، میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی ورم وغیرہ ہو۔ پھر جیسے ہی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ان کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ وہ بار بار الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالے یونیفارم پہنے یہ لڑکی ہرگز شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ پروا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہ جانے ڈاکٹر اتنی پریشان کیوں ہے، شاید کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ دل ہی دل میں وہ سوچتے وہ اسٹریچر سے اٹھی تھی۔ آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں اکیلی آئی ہوں۔ دراصل اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب ڈاکٹر تشویش سے کہنے لگی، آپ 4 مہینے پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر کی بات نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ بھائی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہوں؟ میں شادی شدہ نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے سب۔ اس کا نازک دل کسی سوکھے پتے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر نرگس اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں یہی آ رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں آپ سے بیٹا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ خود سوچیں، میں لڑکی ہوں، میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی، نہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں، تو پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کا پورا وجود کسی زلزلے کی زد میں تھا۔ میں آپ کی سچویشن سمجھ سکتی ہوں، لیکن رپورٹ میں جو آیا ہے میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں۔ دیکھیں بچے کی دھڑکن بھی بن چکی ہے، بچہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ پہلے سے یہ صورتحال بن رہی تھی 2-3 مہینے سے تو آپ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ آئی بھی تو اتنی دیر سے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو پھر یہ بچہ اس دنیا میں آنے کا باعث کیسے بنا؟ ڈاکٹر نرگس تو ان کے چہرے پر نظر ٹکائی تھی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہچکیوں نے اس کا بولنا دشوار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نرگس نے اسے پانی دیا تھا۔ یہ آپ پانی پئیں اور دیکھیں، مجھے بتائیں سچ کہ آخر ایسا کیا ہوا جو آپ حاملہ ہو گئی؟ کہ آپ کا کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ ہے؟ اگر میں سوال پوچھ رہی ہوں تو آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں، کل کو یہ سب دنیا کہے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی سے دوستی نہیں کی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی تو میرے کالج کا 3rd ایئر چل رہا ہے، یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ اب پریشان ہونا چھوڑیں اور جا کر اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتائیں، وہی اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ کیسے بتاؤں انہیں؟ وہ ہوتی تو شاید آج میں اس حال میں نہ بیٹھی ہوتی۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، اپنے ددیال کے ساتھ ایک بڑے خاندان میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نرگس حیران رہ گئی تھی۔ اچھا تو پھر کسی نے آپ کو مس یوز کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کسی غیر حالت
بے ہوشی یا نیند کی گولیاں دے کر آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہوگا کسی نے، لیکن میں اس سلسلے میں اب کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ بچہ مکمل کمپلیٹ ہے۔ نہ یہ ضائع ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور اس کام میں ہاتھ ڈالے گا کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں جا کر کسی بڑے کو یہ بات بتائیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ اٹھی تھی۔ ڈاکٹر نرگس اسے آواز دے کر کہہ رہی تھی، یہ میڈیسن وغیرہ کھا لیجئے گا، آپ کے اندر بہت کمزوری ہے۔ لیکن اس نے اس پرچے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ قدم جیسے من کے ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل میں بیٹھے لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ڈاکٹر کے کلینک سے روتی ہوئی نکلی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا، غیر معمولی طور پر۔ وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ آخر یہ میرے ساتھ کیا کس نے ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا۔ وہ سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھ گئی تھی، لیکن سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس خبر نے اسے جیتے جی مار دیا ہے۔ جس طرح وہ گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ جاتے ہی اپنے کمرے میں جیسے چھپ گئی تھی۔ جلدی سے یونیفارم چینج کیا اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ بستر پر لیٹے وہ انہی سوچوں کا شکار تھی۔ میں کچھ کھا لوں گی، کچھ ایسا جس سے یہ خود ہی ضائع ہو جائے۔ لیکن میرے ساتھ یہ سب ہوا کیا؟ آخر یہ سب کس نے کیا؟ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ وہ ڈر کر اٹھی تو تائی اماں کو دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا پروا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہارا تایا ابو پوچھ رہے ہیں۔ لاؤنج میں بیٹھے ہیں سب لوگ۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ تشویش میں پڑ گئی۔ جیسے ہی تائی اماں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگانا چاہا، ایک دم سے ہی اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں بس آ ہی رہی تھی۔ لب کاٹتے وہ انہی کہنے لگی۔ تائی اماں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگی، اچھا جلدی سے آ جاؤ، میں نے تمہاری پسند کی چاٹ بنائی ہے۔ پیار سے کہتی ہوں واپس چلی گئی تھی، لیکن پروا کی آنکھیں نم تھیں۔ آخر میں نے کسی کو بھی یہ بات بتائی تو سب مجھے وہی کہیں گے جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ شاید میں نے کوئی بوائے فرینڈ بنا لیا ہے یا میں نے کسی سے دوستی کی تھی، تبھی تو آج میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ جلدی سے اپنا چہرہ نارمل کر کے وہ باہر آئی۔ سوہا اپنے ناخنوں کو فائل کر رہی تھی، جبکہ میثم، فرخ، ذوحان لیپ ٹاپ پر بیٹھے نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ چاچا اور تایا ابو آنے والی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن پروا کے لیے جیسے زندگی رک سی گئی تھی۔ اسے ہر چیز سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ خود اس کی ذات، اس کے جسم کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ خالی ذہن لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تایا ابو اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیا ہوا ہے ہماری بیٹی کو؟ اتنا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ کچھ نہیں تایا ابو، بس ایسے ہی سستی ہو رہی ہے۔ پاؤں اوپر صوفے پر رکھ کر اس نے اپنے ارد گرد دوپٹہ لپیٹ لیا تھا۔ کیا فائدہ آپ لوگوں کی اتنی محبتوں کا، اتنی ہمدردیوں کا؟ آپ ایک یتیم لڑکی کی حفاظت نہ کر سکیں۔ اس گھر میں رہ کر ہی میری عزت کسی نے خراب کر دی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اس مجرم کا پتہ بھی نہیں جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اسے سامنے بیٹھے میثم، فرخ و دیگر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تایا ابو اور چاچا دونوں کے 8 بچے تھے۔ تایا ابو کے 3 بیٹے جاذب، جنید، ذوحان اور ایک بیٹی سوہا تھی، جبکہ چاچا کے 4 بیٹے میثم، مبشر، مومن اور موعد تھے۔ پروا کے والدین ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ سب سے ددیال والوں نے اسے ایسے ہی پالا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ اس خاندان کی پہلی شادی ہو رہی تھی سوہا آپی کی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، بڑی دھوم دھام سے، لیکن ابھی تک سارے لڑکے کنوارے تھے۔ لڑکوں سے بڑا ہوا یہ گھر پروا کو ذرا بھی اچھا نہ لگتا۔ اگر جو سوہا اس کی ہم عمر ہوتی تو وہ اسے ہی اپنی سہیلی بنا لیتی، لیکن وہ تھی بھی تو اس سے 5 سال بڑی۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی پسند سے زارا پھپھو کے بیٹے ولی سے انگیجمنٹ کی تھی، اور عنقریب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں اسی کی شادی کے سلسلے میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ پروا جو سوہا آپی کی شادی کو لے کر بڑی ایکسائٹ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا اچانک اس کی خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے۔ جب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس پر قیامت گزر گئی۔ آج وہ لاؤنج میں بالکل خاموش، خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔
میسم بھی اس کی خاموشی اور اداس چہرے کو نوٹ کر لیا تھا۔ کیا ہوا ہے آج اس باگڑ بلی کو اتنی چپ کیوں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن پروا کو وہ زہر لگا۔ جیسے اس کے قریب بیٹھا ایک دم ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ میسم حیران تھا اس کے غصے کو دیکھ کر۔ کیا ہوا یار، آج کل کچھ آئس کریم کھلانے نہیں لے گیا اس لیے غصہ ہو؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ تایا ابو نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری بیٹی کو تنگ کرنے کی، ادھر آؤ میرے بچے میرے پاس۔ لیکن پروا کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ تایا ابو کے پاس بھی جا کر بیٹھے۔ ایک دم ہی ان کا اس رشتوں اور اس گھر سے دل اچٹ گیا تھا جو اپنی بیٹی کی عزت کی رکھوالی نہ کر سکے۔ وہ لٹیرا اسی گھر میں موجود تھا، کیا فائدہ ہے میرے ان اپنوں کا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تبھی سامنے والے زینے سے کوئی اتر کر نیچے آیا تھا۔ پروا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اپنا ہر دکھ درد، اپنی تکلیفیں اس شخصیت سے شیئر کرنے کی عادی تھی۔ جاذب لالا نے بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر پورے لاؤنج پر چھا گیا تھا۔ گھر میں واحد پرسنالٹی تھی جس کے آگے تایا ابو چچا تک نہیں بولتے تھے، اور گھر کے سارے لڑکے بھی اس کے سامنے خاموش رہتے۔ وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، بہت سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، لیکن پروا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہمیشہ اسے گڑیا کہہ کر پکارتا۔ ناشتہ بنا دو اپنے بیٹے کے لیے۔ تائی اماں نے جیسے اس کی بلائیں لی تھی وہ مسکرا دیا تھا۔ جی امی بنا دیں ناشتہ، مجھے جانا ہے آج کہیں۔ وہ اپنی پیشانی مسلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تایا ابو کہنے لگے، وہ مراد علی والے کانٹریکٹ کا کیا ہوا ہے؟ کب کمپلیٹ ہوگا؟ 20 تاریخ آنے والی ہے۔ وہ اپنے بزنس کے معاملے میں ڈسکس کر رہے تھے، لیکن پروا خاموش تھی، اتنی خاموش کہ اس کی خاموشی جاذب لالا نے محسوس کر لی۔ کیا بات ہے آج ہمارا بچہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ ان کی آواز میں نرمی اور محبت تھی۔ پروا کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میسم بھی حیران رہ گیا تھا، جبکہ جاذب لالا ابو سے کہنے لگے، کیا ہوا تھا اسے؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ پتہ نہیں بیٹا، بس میسم اور اس کی تکرار ہو رہی تھی۔ جاذب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ جانتے بھی ہو نہ کتنی احساس ہے۔ قسم سے جاذب لالا میں نے کچھ نہیں کہا اسے۔ میسم صفائیاں دے رہا تھا، لیکن تائی اماں ناشتے کی ٹیبل پر انہیں بتا رہی تھی۔ نہ جانے پروا کو کیا ہو گیا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں نہ ناشتہ کر رہی ہے نہ کھانا کھا رہی ہے۔ تایا ابو انہیں ہدایت دے رہے تھے، تو اس کا خیال رکھا کرو، زبیدہ بن ماں کی بچی ہے۔ اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو محشر کے دن اس کے ماں باپ کو میرا گریبان پکڑیں گے۔ چاچا بھی کہنے لگے، ہاں کوئی بھی پریشانی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خبر گیری کرو، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ چچی نے سر ہلا دیا، کیوں نہیں، ویسے بھی ہمارے خاندان میں بیٹی ذات ہے، صرف 2 ہی بیٹیاں دی ہیں اللہ نے، اگر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تو پھر کیا فائدہ ہے ہمارے ہونے کا۔ پروا جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی تھی، ان کی آواز صاف اس تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح میلا ہوا پڑا تھا۔ کیا فائدہ ہے تم سب کو یہاں، میری عزت کسی نے مٹی میں روندی، کسی لٹیرے میں مجھے برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں آج میں اپنی ذات پر اتنا بڑا بوجھ لے کر بیٹھی ہوں، اور یہاں صرف باتیں ہیں، بڑے بڑے ڈائلاگ ہیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی چپ چاپ روئے جا رہی تھی، جب کسی کے قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو نے اسے آنے والے کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ جاذب لالا کو دیکھ کر اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ اس انسان سے وہ نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن جاذب نے اسے آنسو صاف کرتے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ بڑی محبت سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ پروا نے نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، بس پیپر آنے والے ہیں تو اسی کی ٹینشن ہے۔ پروا نے بہانہ بنایا، اچھا میں سمجھ گیا، میسم نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہوگا، چھیڑتا رہتا ہے نا وہ تمہیں، بے وقوف، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ اپنے لالا کو، اپنی گڑیا کی پریشانی میں دور نہیں کروں گا تو کون دور کرے گا؟ وہ اپنے پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ پروا لب کچل رہی تھی، ایک دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ ان سے یہ سب باتیں شیئر کریں، اپنی روح پر جو بوجھ ہیں، اپنی جسمانی تکلیفیں، وہ سب بتا دیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھی، اگر جاذب لالا بھی اس سے نفرت کرنے لگ گئے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ شاید میں نے کسی سے دوستی کے نتیجے میں یہ گناہ کیا ہے اور اب میں مظلوم بن رہی ہوں، تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ اس کی مسلسل خاموشی پر جاذب لالا تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں آفس، ضروری کام ہے، لیکن شام میں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ پروا کوئی بات ہے تو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو؟
وہ حیران رہ گئی تھی، کیسے ان کی نگاہوں نے اس کے اندر تک جھانک لیا تھا۔ جی لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کچھ انگلیاں چٹکھاتے آخر کار اس نے اپنے دل کا راز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ بھی جاذب لالا کے سامنے۔ وہ مسکرا دیے، ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، پھر شام میں آؤں گا تم سے بات کرنے۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ پلٹ گئے تھے۔ پروا کو جیسے اپنا دل تھوڑا ہلکا محسوس ہوا تھا۔